غزہ ایک ایسا علاقہ چھوٹا سا جو دیواروں کے پیچھے قید ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا علاقہ جس کو تینوں طرف سے اسرائیل کا بارڈر ملتا ہے اور صرف ایک رفح کا کراسنگ جو ایجپٹ سے ملتا ہے۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا کھلا قید خانہ ہے۔ حالیہ کشیدگی جو اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ بچے اور عورتیں شہید ہوئے ہیں، لیکن ان اسرائیلیوں نے ان کا خیال نہ رکھتے ہوئے اسرائیل نے فلسطینیوں پر اتنا ظلم کیا کہ سارے مسلم ممالک کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ اکیلے تنہا خدا کے بھروسے پہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیواریں، ان کے پیچھے 2 ملین فلسطینی قید ہیں جس کو ایک سائڈ میں میڈیٹرینین سی ملتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی مسلم ممالک کھل کر بھی فلسطین کے حق میں سپورٹ میں نہیں آیا۔ جب سے یہ جنگ جاری ہوئی ہے اسرائیل نے خاص طور پر سول علاقوں میں زیادہ بمباری کی ہیں، وہاں پر بستیاں اجاڑ دی، رہنے کے لیے جگہ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، سب کچھ اجاڑ دیا۔ یہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ غزہ اور فلسطین 2 الگ الگ جگہیں ہیں۔ ویسٹ بینک جو ہم فلسطین کہتے ہیں، وہاں مسجد بیت المقدس ہیں جس کو رائٹ سائڈ میں جارڈن ملتا ہے۔ غزہ سٹرپ جو ہے اس کو صرف رفح بارڈر جو ایجپٹ سے ملتا ہے، باقی تینوں بارڈر سائڈ میں اسرائیل پڑتا ہے۔ فلسطین جس کو 1917 تک خلافت عثمانیہ کنٹرول کر رہی تھی، لیکن 1917 کے بعد برٹش نے اس پر کنٹرول کیا۔ برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کو ہرا کر اس پر کنٹرول کیا۔ اس کے بعد دور دور سے یہودی آبادی یہاں آنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آبادی میں اضافہ ہو گیا اور یہودی تعداد فلسطین علاقے میں بڑھنے لگی۔ پھر انہی یہودیوں میں ایک گینگ ابھرا جس گینگ نے فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کرنا سٹارٹ کیا۔ 1948 کے بعد یہ تشدد بڑھنے لگی، جس کے بعد اقوام متحدہ نے کچھ قرارداد پاس کی جس میں آدھا حصہ فلسطین کو آدھا حصہ اسرائیل کو دیا۔ لیکن یہ گینگ زائونسٹ گینگ باز نہ آئی اور کنٹینیو مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، جس کی وجہ سے مسلمان اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے۔ یہ زائونسٹ گینگ جس کے بعد یہ اسرائیل وجود میں آیا۔ اس کے بعد 1982 میں حماس وجود میں آیا جو ان گینگ کے خلاف لڑ رہی ہے آج تک۔ حالیہ جنگ میں اسرائیل نے ساری حدیں پار کر دی۔ پھر اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ ہم فلسطینیوں کو نہ فیول دیں گے، نہ الیکٹرسٹی دیں گے، نہ فوڈ دیں گے، اور ہم ان کے لیے سب کچھ بند کریں گے۔ اور پھر اسرائیل لگاتار فلسطینیوں پر بم گراتا رہا، حالانکہ اتنے بم گرائے جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں بھی نہیں پڑے ہوں گے۔ اسرائیل نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، نہ بلڈنگ، نہ مکانات، نہ بچے، نہ عورتیں، سب پر ظلم کیا۔ سب سے زیادہ شہید ہونے والے بچے ہیں۔ اسرائیل نے جو حالیہ حملہ رفح پر کیا ہے اس کے بعد اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اس کا یہ حملہ مسٹیک میں ہوا ہے، لیکن اب جب ہم پاسٹ میں دیکھیں گے تو اسی طرح کتنے مسٹیکس اس نے بتائے ہیں۔ چلو ہم ایک پاسٹ کے مسٹیکنگ پر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل کے وہ لانگ لسٹ آف ڈیڈلی مسٹیکس 12 جون 2015 میں، جس میں ایک فلسطینی بچہ بیچ پر چل رہا تھا اور اس کو حماس سمجھ کر اسرائیل آرمی نے ہٹ کیا اور اس کو شہید کیا۔ پھر اسرائیل آرمی نے کلیم کیا کہ یہ مسٹیک سے ہوا۔ پھر ہم دوسری جانب نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل آرمی نے ایک الجزیرہ جرنلسٹ کو کل کیا، اس کے بعد کلیم کیا ہم کوئی اینجل نہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ کتنے غلطی کرتے ہو، بار بار غلطی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم سے مسٹیک میں ہوا، ہمیں پتہ ہے آپ جان بوجھ کے کرتے ہو۔ اب تیسری پہ نظر ڈالیے، 3 ہوسٹیجز جو اسرائیل آرمی کے انڈر تھے ان کو بھی کل کیا اور اس کو بھی بتایا کہ ہمیں یہ مسٹیک میں ہوا۔ ارے بھائی کتنی مسٹیکس کرو گی، یہ تو آپ کے ہوسٹیج میں تھے، آپ کیسے مار سکتے تھے؟ پھر آپ کہتے ہو کہ ہمیں مسٹیک میں ہوا۔ آپ کی چالوں سے سب واقف ہیں۔ پھر حالیہ رفح واردات جو گھٹیا حملہ اسرائیل نے کیا، گھٹیا ثبوت دے کر مسلمانوں، بچوں، عورتوں، بے گھر لوگوں پر حملہ کیا
اور پھر یہی کہا کہ ہم سے مسٹیک ہوا. ارے بھائی یہ تو کہاں سے مسٹیک ہوا, یہ تو ریفیوجی والا کیمپ تھا, یہ آپ ہی نے کہا تھا کہ نارد سے نکل کر رفح کی طرف نکلو, آپ وہاں پر سیف ہو, پھر وہاں جا کر آپ نے پھر سے وہاں حملہ کیا. اب دنیا کے سبھی لوگوں نے اسرائیل پر انگلی اٹھا لی اور کہا آپ جو کر رہے ہیں سب غلط کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے.